آج ہم آپ کو بتائیں گے ایک کامل پیر کی روحانی طاقت اور ایک سچے مرید کی سچی عقیدت اور ایک ناپاک درویش ہندو جوگی کا انجام۔ تو ہم شروع کرتے ہیں اپنی آج کی اس داستان کو، جو کہ ایک سچے مرید کی سچی عقیدت پر مبنی یہ داستان ہے۔ داستان کا آغاز کرتے ہیں کہ ایک مرید جس کا نام ندیم صاحب سے مخاطب کیا جاتا ہے۔ ندیم صاحب ایک جہانگیری سپاہی تھے۔ وہ ایک کامل بزرگ کے ہاتھ پہ مرید تھے اور ہمیشہ ان کی خدمت میں رہتے تھے۔ آپ کے بہن اور بہنوئی بھی آپ کے مائل کرنے پر ان بزرگ سے بیعت ہو جاتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد ایسا واقعہ پیش آتا ہے کہ سارا گاؤں اس طرف چلا جاتا ہے۔ ایک درویش آتا ہے جو کہ لوگوں کے مسئلے مسائل بہت اچھے طریقے سے اور منٹوں سیکنڈوں میں حل کرنے لگتا ہے۔ وہ اصل میں ایک ناپاک درویش جوگی فقیر تھا جس کا مذہب ہندو تھا، اور وہ ہندو مذہب کا ایک جوگی تھا۔ وہ اس طریقے کے معاملات کرتا ہے کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اس کو دنیا کا فائدہ حاصل ہو۔ ندیم صاحب کے بہن اور بہنوئی کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ان کی بیٹی گم ہو جاتی ہے۔ وہ جو کہ جانا تو ان کو اپنے پیر و مرشد کے پاس تھا، چونکہ ان کا موجودگی بہت فاصلے پر تھی اور وہ ہندو جوگی ان کے علاقے میں ہی آیا ہوا تھا۔ تو ان کے شوہر کہتے ہیں کہ چلو ان کے پاس چلتے ہیں اور ان کو بھی چیک کر لیتے ہیں کیا معاملہ ہے، پتہ چل جائے گا ہماری بیٹی غائب ہوئی ہے۔ تو جیسے ہی اس جوگی کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں، کہنے کے لیے منہ کھولتے ہیں، اور وہ جوگی فوراً ان کو خاموش کرا دیتا ہے۔ بولتا ہے آپ کچھ نہ کہیں، مجھے پتا ہے آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ آپ کی بیٹی گم ہوئی ہے اور اتنا وقت ہو گیا ہے، اس وقت وہ کہاں پر ہے میں جانتا ہوں۔ وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ ہم نے تو کچھ کہا بھی نہیں اور اس نے ہمارا معاملہ سب کچھ بتا دیا۔ بولتے ہیں ٹھیک ہے، ہمارے کو ہماری بیٹی واپس لا دو۔ تو وہ اس عورت سے جوگی کہتا ہے کہ آپ ذرا آگے آ جائیں۔ وہ عورت آگے آ جاتی ہے، اس سے کہتے ہیں اپنی آنکھیں بند کر لو۔ وہ آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ وہ جوگی کچھ پڑھائی کرتا ہے اور اس کے اوپر پھونکتا ہے۔ بولتا ہے کہ اب بتاؤ تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ بولے کچھ نہیں، ایک سڑک نظر آ رہی ہے اور اس پہ ٹریفک چل رہا ہے۔ بولے اور کچھ نظر آیا؟ بولتی نہیں۔ بولے دیکھو ذرا غور سے۔ وہ دیکھتی ہے تو اس کی بیٹی وہاں سڑک کنارے روڈ پار کرنے کے لیے کھڑی ہوئی ہے، اور ٹریفک کی روانگی کی وجہ سے وہ انتظار کر رہی ہے جیسے موقع ملے میں روڈ کراس کر لوں۔ وہ فوراً چلاتی ہے، بولتی ہاں ہاں میری بیٹی مجھے نظر آ رہی ہے۔ وہ جوگی بولتا آنکھیں مت کھولنا، فوراً اس کے پاس جاؤ اور اس کا ہاتھ پکڑ لو۔ وہ عورت فوراً دوڑتی ہوئی اپنی بیٹی کے پاس جاتی ہے اور اس کا فوراً ہاتھ پکڑ لیتی ہے۔ اب وہ جوگی بولتا ہے ہاتھ پکڑ لیا ہے تو اب اپنی آنکھیں کھول لو۔ وہ عورت اپنی آنکھیں کھول لیتی ہے۔ آنکھیں کھولتی ہے تو وہ دھنگ رہ جاتے ہیں دونوں میاں بیوی کہ وہ بچی ان کے پاس کھڑی ہوئی ہے۔ وہ جوگی کہتا ہے کہ دیکھا یہ ہے میری طاقت، تمہارے پیر کیا کر سکتے تھے جو میں کر سکتا ہوں؟ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ صرف آپ کو دم درودی بتائیں گے اور مشکل وقت میں آپ کا کبھی ساتھ نہیں دیں گے۔ اتنی تیزی سے کوئی کام نہیں کر سکتا جیسا میں کر سکتا ہوں۔ وہ بالکل ان کے عقیدت مند اور مرید ہو جاتے ہیں اور انہی کے پاس ان کے ساتھ تعلیم و تربیت اور ان کے بتائے ہوئے معاملات پر عمل کرنے لگتے ہیں۔ ندیم صاحب جو کہ جہانگیری سپاہی
اس بات سے واقف ہوتے ہیں۔ جیسے ہی واقف ہوتے ہیں وہ ان کو شدید غصہ آتا ہے، اپنے بہن اور بہنوئی سے بہت ناراض ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں تم نے کیا کیا، تم ایک ناپاک جوگی فقیر سے تم مرید ہو گئے۔ کہا کہ بھئی ہمارے ساتھ یہی معاملہ ہوا اور ہم کیوں نہ وہ ان کو مانے۔ انہوں نے ہماری کھوئی ہوئی بیٹی کو ڈھونڈ نکالا اور اس انداز سے نکالا کہ ہمیں ذرا بھی محنت نہ کرنی پڑی، صرف آنکھیں بند کری اور کھولی، ہماری بیٹی ہمارے سامنے آ گئی۔ بولے وہ ناپاک فقیر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ اسی غرض سے کر رہا ہے کہ تم لوگ اس کی طرف مائل ہو۔ وہ مسائل بھی خود پیدا کرتا ہے اور مسائل کا حل بھی خود کرتا ہے، تو جو مسائل اسی کے ہاتھوں پیدا کرتا ہے وہ اسی کے اپنے ہاتھوں سے ہی دور کر دیتا ہے، تو اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ انہوں نے بولا نہیں، ہمارے کو آپ کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ تو وہ بہت غصے کی حالت میں اپنے بہن اور بہنوئی کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے چلے جاتے ہیں اور اس جوگی کے پاس جا کے اس سے تلخ کلامی کرنے لگتے ہیں۔ کہتے ہیں تو ناپاک فقیر ہے، تیرے پاس کچھ نہیں ہے، میں جانتا ہوں، اور تو کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اس نے بولا جا بھائی جا، اپنا کام کر، ایسا نہیں کہ تجھے میں ٹھکانے سے لگا دوں، تو اور تیرا پیر میرا کچھ نہیں کر سکتے۔ بولتا ہے صبر کر، میں اپنے پیر سے اجازت لے کے آتا ہوں، پھر میں تیرے کو دیکھتا ہوں تو کیا کر سکتا ہے اور میں کیا کر سکتا ہوں۔ وہ دوڑے دوڑے فوراً میلوں کا فاصلہ جو گھنٹوں میں تھا وہ منٹوں میں تیزی کے ساتھ طے کرتے ہیں اور اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں پہنچ کر عرض کرتے ہیں حضور اس طریقے کا معاملہ ہے۔ تو ان کے پیر و مرشد مسکرا کر کہتے ہیں کہ ارے ندیم میاں، اگر تم اپنی ایک انگلی بھی اٹھا کر یہ کہتے ہیں نا اس جوگی کو کہ میری یہ انگلی گرا کے دکھا دے، تو تمہاری انگلی نہیں گرا سکتا تھا، باقی کا کام تو بعد میں ہے۔ وہ اور کچھ نہیں کہتے ہیں، وہ فوراً اجازت لیتے ہیں حضور کہ میں اب واپسی اس کے پاس جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے جائیے۔ وہ فوراً اس جوگی فقیر کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں سب کے سامنے کے گواہ رہو کہ آج میرا اور اس کا مقابلہ ہے، حق اور باطل سامنے ہو جائے گا، تمہارے سامنے نظر آ جائے گا۔ میں اپنی ایک انگلی اٹھاتا ہوں، اگر یہ وہ انگلی اپنی طاقت سے، اپنی روحانی طاقت سے اگر گرا دے تو میں آج اس کا مرید ہو جاؤں گا اور اسی کے ساتھ رہوں گا، اور اگر یہ ایسا نہیں کر پایا تو بے شک یہ ناپاک اور مردود فقیر ہے، یہ یہاں سے دفع ہو جائے گا۔ تو وہ یہ شرط مان لیتا ہے، بولتا ہے بالکل، اگر میں تمہاری انگلی نہیں گرا سکا، بغیر کچھ کیے یہیں بیٹھا رہوں گا اور تمہاری انگلی ٹیڑھی ہو جائے گی، واپسی اپنی جگہ پر آ جائے گی جو کہ تم نے اٹھائی ہوئی ہے، اور اگر میں ایسا کرنے میں کامیاب ہو گیا تو آپ نے ساری زندگی میرے ساتھ رہنا ہوگا۔ وہ ندیم صاحب کہتے ہیں بالکل مجھے منظور ہے، تو بس اپنا کام کر۔ وہ انگلی اٹھا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں بس اپنا تو کام کر۔ وہ جوگی فقیر کیونکہ وہ موکلی فقیر تھا، اس نے اپنی عبادت ریاضت سے دو موکلوں کو ہاتھ میں کیا ہوا تھا۔ وہ موکل اس کے پاس قید تھے جو کہ اس کی پڑھائی کے تحت اس کے ہاتھوں قید ہو گئے تھے۔ ان دونوں موکلوں کو کہتا ہے، ایک کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اس کی انگلی ٹیڑھی کر دو، وہ جاتا ہے اور دوڑ کے واپسی آ جاتا ہے، بولتا ہے نہیں بھائی یہ میں نہیں کر سکتا۔ دوسروں کو کہتا ہے جاؤ تم جاؤ، وہ دوڑ کر جاتا ہے اور فوراً واپسی آ جاتا ہے، بولتا ہے میں بھی نہیں کر سکتا۔ بولے تم نکمے ہو، کیا ہو گیا تمہارے کو، دونوں جاؤ اور دونوں جا کے اس کی انگلی کو ٹیڑھا کر دو۔ وہ سیدھی کیے ہوئے ہے، صرف ہم نے ٹیڑھا کرنا ہے اس کی انگلی کو، جا کے اس کی انگلی ٹیڑھی کر دو۔ وہ دونوں جاتے ہیں اور پھر واپسی آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور بات یہ ہے کہ اس کی انگلی سے ایک ایسی شعائیں نکل رہی ہیں جو کہ ہمارے کو لگتی ہیں اور ہمیں تکلیف ہوتی ہے، جس کے سبب ہم اس کے پاس نہیں پہنچ پاتے کہ ہم اس کی انگلی کو اپنے ہاتھ کی مدد سے ٹیڑھا کر سکیں، جو کہ ایک بہت آسان کام ہے لیکن انتہائی مشکل اس لیے ہے کہ اس کی انگلی سے ایک ایسی نور کی شعائیں نکل رہی ہیں جو کہ ہمیں برداشت نہیں ہو رہی۔ اس نے کہا کہ اگر تم نے ان کو
اس کی انگلی کو ٹیڑھا نہیں کیا تو میں تمہیں جلا کے بھسم کر دوں گا، جاؤ فوراً اور اس کی انگلی کو ٹیڑھا کرو۔ وہ جب دوبارہ اس کے پاس جاتے ہیں تو جیسے ہی قریب پہنچنے والے ہوتے ہیں تو ان کو اپنی آزادی کا احساس ہو جاتا ہے کہ ہم اس کے علم سے جو کہ اس نے ہمارے پہ قید کے لیے ڈالا ہوا تھا، اس سنگلوں سے ہم آزاد ہو گئے ہیں۔ وہ ویسے ہی وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں اور وہ درویش فقیر اپنے موکلوں کو آواز لگاتا ہے، کہاں گئے کہاں گئے کہاں گئے کہاں گئے، اور یہ کہتا ہوا وہ ان کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے۔ اور ندیم صاحب مسکراتے ہوئے کہتے ہیں، دیکھا تم نے کہ یہ ہوتا ہے ایک سچا اور کامل پیر، کہ جو کہ اس کی مرید کی ایک انگلی نہیں گرا سکا، وہ کیا درویش اور کیا فقیر۔ آپ نے خود دیکھ لیا، وہ موکلوں کو آواز لگاتا ہوا یہاں سے بھاگا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک ایمان کو تازہ کر دینے والا بیان آپ کی سماعت میں نے کیا، ایک سچا اور روحانی واقعہ۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو مجھے ایک لائک ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اور کمنٹ میں ہمیں بتائیے گا کہ آپ نے اس واقعے سے کیا سیکھا۔